آج میرے لیے ایک بہت قلبی سکون اور اطمینان کا دن ہے. وہ اس لیے کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ شاید 1958 تھا یا 1959، دونوں میں سے ایک سال. تو پہلی مرتبہ میں، میرے بڑے بھائی نواز شریف صاحب، میری والدہ محترمہ جو اس دنیا میں نہیں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے میرے فیملی کے دوسرے افراد ہم مری گئے پہلی مرتبہ. اس کے بعد سلسلہ جاری رہا. پھر وہ وقت آیا کہ بھاراکاؤ آہستہ آہستہ یہاں پر ٹریفک جام ہونا شروع ہوئی. اور پھر وہ وقت آیا کہ بھاراکاؤ ایک بہت بڑا باٹل نیک بن گیا پورے پاکستان کی ٹریفک کے لیے. یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ بھاراکاؤ سے، کراچی سے جب کمرشل ٹریفک چلتی ہے تو وہ یہاں سے گزرتی ہے. پورے پاکستان، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ پنجاب ہے اور دوسرے صوبے ماسوائے کے پی کے علاوہ، وہ لوگ جب سفر کرتے ہیں آزاد کشمیر کے لیے، گلیات کے لیے، تو وہ اسی راستے سے گزرتے ہیں. اور اب آ کر بھاراکاؤ مکمل طور پر ٹریفک یہاں پر جام ہو چکی تھی. میں خود حالیہ سالوں میں سفر کیا تو یہاں تو میں نے 2 گھنٹے سنا ہے، کم از کم مجھے یاد ہے پونا گھنٹہ وہاں سے نکلنا محال ہوتا تھا، گھنٹہ لگ جاتا تھا. تو یہ ہے. اور پھر شمال سے جب ادھر گلیات سے، آزاد کشمیر سے ٹریفک جب واپس سے گزرتی تھی تو پھر انہوں نے اسی بھاراکاؤ کے ذریعے جانا ہوتا تھا. تو یہ ایک ایسا وبال جان بن چکا تھا عوام کے لیے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی جلدی اور پہلے یہ منصوبہ مکمل ہوتا بہت اچھا تھا. لیکن دیر آئے درست آئے. آج سے 10-12 ماہ پہلے اس منصوبے کا ہم نے سوچا، تبادلہ خیال کیا اور سی ڈی اے کو یہ کام سونپا گیا اور آگے یہ منصوبہ این ایل سی کے حوالے کیا گیا. سب سے پہلے جو مسئلہ آیا، چیلنج آیا، وہ یہاں پر زمین کی ایکوزیشن کے حوالے سے. اور یہ ہماری جو یونیورسٹی ہے، قائد اعظم یونیورسٹی، کہ کچھ کتنے کنال زمین تھی؟ کتنے؟ 100 ایکڑ وہ ہمیں چاہیے تھی زمین. یہ کوئی کمرشل پلازے نہیں بن رہے تھے یا کوئی انڈسٹری نہیں لگ رہی تھی یا کوئی اور دکانیں نہیں رہی تھی. یہ ہمارے عظیم اور بیٹیوں جو یونیورسٹی میں وہ پڑھے ہیں، عدالتوں میں گیا اور عدالتوں میں یہ معاملہ اٹھایا گیا. تو لوگوں کو راستہ دینا، ان کے لیے راستہ مہیا کرنا تو عین عبادت ہے. اور یہاں پر مشکلات، چیلنجز آئیں تو وہاں پر بڑے دانش مندی اور صبر اور تحمل سے ہمیں ان کو ہینڈل کرنا چاہیے. میرا عبدالمزار بنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ملکوں، قوموں کی ترقی اور خوشحالی کے بعض وقت مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اگر وہ نہ کرتے تو آج وہ جی ٹی روڈ بلاک ہو گئی ہوتی. اسی طریقے سے ہمیں یہ زمین، مگر وہ گئے عدالت میں، ہم نے مقدمہ پیش کیا، یہ نور مینگل اور سارے
لوگوں نے اور عدالت نے الحمدللہ فیصلہ جب دیا تو اس کے اوپر کام دن رات شروع ہو گیا، اور الحمدللہ یہ ساری یعنی جو ایکوزیشن جو کی گئی زمین کی، مقدمے لڑے گئے عدالت میں، سب کو ملا کر نور امین کتنے مہنگے 9 ماہ میں یہ منصوبہ مکمل ہوا ہے۔ میں نے ٹارگٹ 3 مہینے کا دیا تھا، جو میری عادت ہے، میں اپنی عادت سے مجبور ہوں، کیونکہ عوامی فلاح و ترقی اور خوشحالی کے لیے میں ہمیشہ اس طرح کے ٹارگٹ دیتا ہوں۔ یہ ٹارگٹ شاید اچیو ہو جاتا اگر یہ چیلنجز نہ آتے، لیکن بالآخر دیر آئے درست آئے، یہ منصوبہ آج مکمل ہو چکا۔ اب پورے پاکستان کے لیے، چاہے وہ گرمیوں میں، اب دیکھیے 14 اگست کی آمد ہے، اور بے پناہ ٹریفک، بے پناہ ٹورسٹ جائیں گے گلیات میں آزاد کشمیر کی طرف۔ انہوں نے اس طرف سے اب یہ جو بائی پاس بنا ہے، یہ روٹ بنا ہے، 5 منٹ میں آپ اس کو عبور کر کے آپ پہاڑ پہ چڑھے ہوں گے۔ کتنا آپ کا ٹائم بچے گا، اینڈ ٹائم از منی، وقت پیسہ ہے۔ وقت اگر آپ ضائع کریں گے تو آپ زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، تو آپ کا جو فیول ہے، آپ کی جو دھواں ہے، یہ سب کچھ بچے گا، اور عوام بڑے تیزی، کوئی مریض جا رہا ہوتا ہے، کسی نے کسی ہسپتال پہنچنا ہے، شمال سے آ رہا ہے اس طرف، کوئی اس طرف وہاں جا رہا ہے، یہاں آس پاس کے علاقوں کی جو ٹریفک ہے وہ بلاک ہوتی ہے، انہوں نے جانا ہے، پیمز میں جانا ہے، کسی اور جگہ جانا ہے۔ تو میں آج آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بھی منصوبہ میاں نواز شریف کا ویژن تھا اور ہے، لیکن اس طریقے سے ان کی حکومت کو ہٹایا گیا ایک سازش کے ذریعے، اور ایک بدترین سازش کے ذریعے، ورنہ یہ منصوبہ میاں نواز شریف کے دور میں الحمدللہ، اور باقی جس طرح یہاں پر بتایا حنیف عباسی صاحب نے، مریم اورنگزیب صاحبہ نے، اور ڈاکٹر صاحب نے، کہ میں جب ہماری حکومت بنی تو یہ میٹرو جو تھا بالکل یہاں پر ہر چیز رک چکی تھی کئی سالوں سے، اس کو ہم نے چند ہفتوں میں مکمل کر کے اللہ کے فضل سے چلایا۔ آج ہزاروں لوگ وہاں سے سفر کر رہے ہیں۔ پھر اب بلو لائن، گرین لائن، بچوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، اساتذہ کے لیے، نرسز کے لیے، وہ چلوائی ہم نے۔ اب چونکہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج کی پیچھے IMF کے معاہدے سے پہلے کمی تھی، تو ایلسیاں کھولنا دشوار تھی، ورنہ حنیف عباسی صاحب میرے پیچھے پڑے ہوئے جناب ایلسیز کھولیں، وہ بجلی کی بسوں کی، وہ ہم نے، وہ ایلسیاں کھل گئیں۔ اب آپ کی بجلی کی بسیں آئیں گی تو دھواں نہیں ہوگا، کوئی پولوشن نہیں ہوگی، اور آپ انشاءاللہ اپنے جو منزل مقصود تک پہنچ سکیں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ارادہ کر لیں انسان اور مقصد عظیم ہو عوام کا، تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، اور محنت کریں تو اس میں رنگ بھرتے ہیں انشاءاللہ۔ اس حوالے سے میں اس منصوبے کو اس کی کنسیو کرنے، اس کا پلان کرنے اور اس کو مکمل کرنے میں چاہتا ہوں کہ میں اس بارے میں آپ کو بتاؤں، وگرنہ یہ ترقی کے سفر کی کہانی یعنی نامکمل رہے گی۔ یقیناً اس کو CDA نے کنسیو کیا، اس سے پہلے نور مینگل جو میرے ساتھ، اس نے جب یہ پنجاب میں آیا تھا تو اس کو میرے ساتھ ڈپٹی سیکرٹری آئے تھے، ایڈیشنل سیکرٹری آئے تھے، یہ جو ہم نے آشیانہ بنایا تھا، قائد اعظم آشیانہ، اس میں ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے لاہور میں۔ اور اس طرح پھر جب ہم نے یہ فوڈ اتھارٹی بنائی، اس میں اس کا بے پناہ اس نوجوان کا کام ہے، اور یہ اس کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور بڑی اس نے خدمت کی ہے عوام کی۔ تو انہوں نے جب یہ آئے تو انہوں نے پورا پلان کر کے اس کو آگے چلایا۔ اس میں NLC کو اس کو یہ کانٹریکٹ اوارڈ کیا گیا، اور NLC نے بڑی محنت کے ساتھ، باوجود اس کے کہ جو اس میں مشکلات اور اس میں جو چیلنجز آئے، جو میں نے آپ کو بیان کیا، اس کے لیے NLC نے بے پناہ مل کر کام کیا، محنت کی۔ میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں، DG NLC کے میجر جنرل فرخ اور ان کی ٹیم کا۔ میں نور الامین مینگل اور ان کی ٹیم کا بےحد شکر گزار ہوں۔ میں جناب حنیف عباسی صاحب کا بےحد شکر گزار ہوں، اور خاص طور پر
جو سبزہ لگا ہے یہاں پہ، میں ان کو بار بار کہتا رہا کہ مہربانی کر کے دونوں اطراف بھر دیں، اور اس کو ہریالی اور اتنی خوبصورت لینڈسکیپنگ کریں جس کا حد و حساب نہیں۔ 70,000 انہوں نے 70,000 جی 74,000 پودے لگ گئے، لیکن کوئی بھی ناکافی ہیں، اس میں 10 لاکھ پودے لگنے چاہیے اور برابر درخت ہوں، خوبصورتی آئے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ حنیف عباسی اس کام کے ماسٹر ہیں، وہ پوری محنت سے یہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ میں ڈاکٹر طارق فضل صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، یہ بڑے کام کے کیڑے ہیں، کام کو سمجھتے ہیں اور کام کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اور تو میں گزارش کر رہا تھا کہ یہ وہ منصوبہ ہے